اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارتھ کے ساؤتھ پول میں موجود انٹارکٹیکا دنیا کا وہ کانٹیننٹ ہے جہاں قدرت انسان کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا، سب سے دور، سب سے ویران اور سب سے خشک ترین کانٹیننٹ ہے، لیکن ان سب مشکلات کے بعد بھی یہاں پچھلی کئی صدیوں سے انسان واقعی میں رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ ناظرین، انٹارکٹیکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ اس میں پورا امریکہ اور پورا انڈیا ایک ساتھ فٹ آ سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ اتنے بڑے کانٹیننٹ کا 98% حصہ گہری برف سے بھرا ہوا ہے، اتنی گہری کہ یہاں کئی حصوں میں 5 کلومیٹر ڈیپ تک صرف برف ہی برف ہے۔ ویسے تو یہاں ٹیمپریچر -60 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، لیکن سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہاں گرمی بھی پڑتی ہے، پر اس گرمی میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر -12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پورا سال ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں برف میلٹ ہی نہیں ہوتی۔ ہر سال انٹارکٹیکا میں 2 انچ ایڈیشنل برف پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ فگر بہت کم ہے، لیکن پچھلے کروڑوں سالوں سے 2 انچ کر کے یہاں برف کی لیئرز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ صرف برف اور شدید ٹیمپریچر ہی یہاں زندگی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، بلکہ انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ نارملی ہمارے پاس ہوا میں 40% سے لے کر 80% واٹر ویپرز ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی لیول صرف اور صرف 0.03% ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں اسکن ڈیزیز اور باڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا بہت ہی کامن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پول سی لیول سے 9800 فٹ کی ایلیویشن پہ ہے۔ یہ اتنا ڈیڈلی تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایلیویشن ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا انسان تو دور کی بات بلکہ کسی بھی جاندار کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، لیکن پھر بھی انسان یہاں موجود ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے ریسرچ۔ جس طرح اسپیس بھی انسان کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی وہاں ISS میں انسان ریسرچ پرپس کے لیے رہتے ہیں، اسی طرح انٹارکٹیکا میں بھی سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے یہاں کا ایمنڈسن اسکاٹ ساؤتھ پول اسٹیشن۔ یہ ایک امریکن بیس ہے جہاں پر گرمیوں میں 150 اور سردیوں میں ٹوٹل 45 سائنٹسٹ اور اسٹاف رہتے ہیں۔ یہاں تک ان کو پہنچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے بائی پلین۔ انٹارکٹیکا میں کوئی پراپر ایئرپورٹ یا رن وے موجود نہیں ہے اور نہ ہی گہری برف کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ یہاں رن وے کنکریٹ یا تارکول سے نہیں بلکہ ایسی چیز سے بنائے جاتے ہیں جو یہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، برف۔ جی ہاں، برف پر رولر چلا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے جس پر جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں لینڈ کرنے کے لیے بھی پائلٹس کی پہلے اسپیشل ٹریننگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عام رن وے نہیں بلکہ بہت ہی سلپری ہوتے ہیں۔ کارگو پلین کے کیسز میں تو جہاز کے لینڈنگ گیئر کی جگہ ایک اسپیشل اسکی لینڈنگ گیئر لگا ہوتا ہے، کیونکہ کارگو پلین کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر اس کے لینڈنگ گیئر میں ٹائر لگے ہوں گے تو وہ لینڈنگ کے وقت برف کے اندر دھس بھی سکتے ہیں۔ ساؤتھ پول امریکن اسٹیشن پہلی بار 1956 میں لکڑی سے بنایا گیا تھا۔
जो फौरन ही बर्फ की नजर हो गया। 1974 में इसको अपग्रेड करके एक जायंट इग्लू की शेप दी गई। पूरी बेस इसी इग्लू के अंदर रहती थी, पर अमेरिकन्स का ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में ये इग्लू भी बर्फ के अंदर चला जाता था। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में है, जहाँ 6 महीने सूरज होता है तो रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीनों तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती थी, तब इग्लू को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। यानी स्टाफ को अगले 6 महीनों का वेट करना पड़ता, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ से बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी यूज होता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज बनाई। इस बिल्डिंग की खास बात ये है कि इसकी शेप एरोडायनेमिक है और इसको हाइड्रोलिक पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से तेज हवाएं इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं होने देती, लेकिन हर 10 सालों के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है। अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्री ओन नहीं करती। यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशंस बने हैं, लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला कर देते हैं, और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नजर आता है, और टेलीस्कोप्स स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक भी आसानी से देख सकते हैं। ये है ब्लैक होल की फोटो, जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया था। इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप्स का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा यहाँ आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल्स और गैसेस थी, ये सारे राज अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस कोर्स को निकाल कर रिसर्च की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि किस दौर में यहाँ क्या कुछ हुआ था। साउथ पोल में हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ कम से कम रिसर्चर्स को भेजा जाता है। रिसर्चर्स सिर्फ इक्विपमेंट लुक आफ्टर करते हैं और सारा डाटा उनको यहाँ से बाहर अपनी अपनी कंट्री में भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का भी सिर्फ यही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट्स आ या जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना करीब इम्पॉसिबल है। अंटार्कटिका से भी दूर ह्यूमैनिटी अगर कहीं और है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से एवैक्यूएट करना हो तो वो किसी भी वक्त अपने आप को ओशन में लैंड करवा सकते हैं, लेकिन एवैक्यूएशन का ऑप्शन अंटार्कटिका पर अप्लाई ही नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉक्टर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होता है। लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पे काम करता है और यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
باقی پوری دنیا میں انٹرنیٹ ریموٹ لوکیشنز پر سیٹلائٹ کے ذریعے چل سکتا ہے۔ کمرشل سیٹلائٹس ارتھ کے صرف ان حصوں کو کور کرتی ہیں جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ گلوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ پول ہمارے پلینٹ کا لٹرلی باٹم ہے۔ ارتھ کا آربٹ کرتی سیٹلائٹس ساؤتھ پول کے اوپر سے گزرتی ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں سیٹلائٹ کے سگنلز بھی ریسیو نہیں ہوتے۔ صرف چند سیٹلائٹس ہیں جن کے سگنلز ساؤتھ پول میں آتے ہیں، وہ بھی صرف چند منٹوں یا گھنٹوں کے لیے۔ یہاں انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے بھی اسپیسیفک ٹائم کا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب سیٹلائٹ ساؤتھ پول کے قریب سے گزرے گی، صرف تبھی سگنل ریسیو ہوں گے۔ پورے 24 گھنٹوں میں یہاں صرف 3 گھنٹے اور 50 منٹوں کے لیے انٹرنیٹ چلتا ہے۔ اسی ٹائم فریم میں سائنٹیفک ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے اور ریسرچرز اپنی فیملی سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پول میں ویسٹ مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق اس کانٹیننٹ کو پالیوشن اور ویسٹ فری رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر یہاں تھوڑی سی بھی پالیوشن ہوئی تو وہ سائنٹیفک ریسرچ کو اثر انداز کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو چیز بھی آئے گی اس کو الٹیمیٹلی واپس بھی جانا ہے۔ یہاں اسٹیشنز کا ویسٹ پورے سال اکٹھا کر کے اس کو کوسٹ پہ موجود میک موڈو اسٹیشن پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جہاں اس ویسٹ کو پروسیس کر کے سال میں صرف ایک بار آنے والی شپ پر واپس US روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ونٹر سیزن میں ساؤتھ پول اسٹیشن پہ صرف 45 لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو بڑی احتیاط سے جانچ پڑتال کر کے اس مشن کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ناگہانی ہو گئی تو ان کا یہاں سے نکلنا یا باہر کی دنیا کا ان کو ریسکیو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کریو ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ اس پیریڈ میں 6 مہینوں تک صرف رات ہوتی ہے۔ اینزائٹی، ڈپریشن اور ہوم سکنس کے اٹیکس بہت کامنلی پائے جاتے ہیں، اور اس مشکل گھڑی میں یہاں کمیونیکیشن بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ پورے 6 مہینوں تک انتہائی لمیٹڈ ریسورسز پہ گزارا کرنا اس کریو کا ایک ایسا کارنامہ اور سیکریفائز ہے جس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایکسپلین کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔